بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک اور خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا، اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ وادی صفاح پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ یوم عاشورہ کی صبح حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمی لے کر آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا
اور آپ رضی اللہ عنہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جو شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ کربلا کا واقعہ آزادی کی اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔